السلام علیکم. اہل سنت .net پر یاد فرمانے کا شکریہ. آپ کا 2 سوال موصول ہوئے، جواب حاضر ہے. آپ نے پوچھا کہ کیا یہ درست ہے کہ حضرت امیر معاویہ نے کسی جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک شہید کیے؟ محترمہ ارم صاحبہ، یہ بالکل غلط ہے. کسی کی بھی جنگ میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارکہ شہید نہیں کیے. یہ بات درست نہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا بیٹا میرے بیٹے کے قتل کا ذمہ دار ہوگا. محترمہ، یہ حدیث بھی یا روایت قابل اعتبار نہیں اور نہ کسی صحیح کتاب میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اس کا بیٹا میرے بیٹے کا قاتل ہوگا. یہ بھی درست نہیں. اس کے بعد آپ نے پوچھا اس کی وجہ سے حضرت امیر معاویہ نے ایک عرصے تک شادی بھی نہیں کی. ایسا بھی مسئلہ نہیں. جب یہ روایت ہی صحیح نہیں تو یہ بات بھی درست نہیں کہ انہوں نے اس وجہ سے شادی نہیں. نیز انہوں نے وطر میں غلطی بھی کی. میں تینوں خلفاء کو بھی مانتی ہوں، لیکن حضرت امیر معاویہ کی شخصیت سے میں الجھن کا شکار ہوں. آپ یوں کہیے کہ تینوں کیا بلکہ چاروں خلفاء کو مانتے. تمام جو خلفاء ہیں وہ سب کے سب ظاہر ہے کہ ہمارے بزرگ ہیں، بلکہ 6 مہینے خلافت کا دور حضرت امام حسن کا بھی رہا. اب جو آپ کو ان میں تردد ہے امیر معاویہ کے بارے میں ابھی اسے دور کرتا ہوں. آپ نے ایک بات یہ بھی فرمائی کہ جب وطر نماز سنت ہے پھر حضرت عمر نے اسے باجماعت حکم فرمایا. بات یہ ہے کہ امیر معاویہ نے آپ کے خیال کے مطابق انہوں نے وطر میں غلطی کی، یوں نہیں بلکہ بخاری شریف میں حدیث یوں ہے کہ حضرت امیر معاویہ وطر کی 1 رکعت پڑھتے تھے. تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے غالباً حضرت ابن عباس سے شکایت کی کہ امیر معاویہ 1 وطر پڑھتے ہیں، تو انہوں نے جواب دیا کہ وہ بہت بڑے عالم ہیں، کاتب وحی ہیں، وہ جیسا کرتے ہیں کرنے دو. اسی وجہ سے خود امام شافعی رضی اللہ عنہ کا مذہب یہی ہے کہ وہ وطر 1 پڑھنے کا حکم دیتے. یہ تو ایک فقہی اختلاف ہے، اس میں زیادہ الجھنے کی ضرورت نہیں. اور وطر نماز جو ہے آپ نے سنت فرمایا، بلکہ وطر نماز جو ہے وہ واجب ہے، اور امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک وطر جو ہے وہ 3 واجب ہیں. یہ تو آپ کے جو خیالات تھے ان کو ہم نے بتا دیا. اب آئیے حضرت امیر معاویہ کے بارے میں جو آپ کو تردد. سب سے پہلے تو آپ کے ذہن میں یہ بات رہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کاتب وحی تھے، ایک عرصے تک کتابت قرآن مجید فرقان حمید کرتے رہے. تو اگر ہم امیر معاویہ کو معاذ اللہ خائن کہیں تو ان آیتوں کا کیا ہوگا جن کی کتابت حضرت امیر معاویہ نے کی؟ ایک بات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انہوں نے کئی حدیثیں بھی بیان کی. اگر وہ خائن یا بے اعتبار ہوں گے تو ان حدیثوں کا کیا بنے گا؟ پھر یہ کہ امام بخاری امام مسلم جن سے حدیث لیتے ہیں ان کے قواعد بہت سخت ہیں کہ جب وہ حدیث لیتے ہیں تو بڑے سخت ان کے قواعد، لیکن اس کے باوجود حضرت امیر معاویہ کی حدیثیں امام بخاری نے بھی لی اور امام مسلم نے بھی لی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا ایک رشتہ یہ بھی تھا کہ حضرت ام حبیبہ جو امیر معاویہ کی سگی بہن تھی وہ نبی کریم علیہ السلام کی زوجہ تھی. اس اعتبار سے رشتے کے اعتبار سے امیر معاویہ جو ہیں وہ نبی کریم علیہ السلام کے برادر نسبتی بھی ہوتے ہیں، جس کو ہم اردو میں سالہ کہتے ہیں. اس کے علاوہ ان کی شخصیت پر بڑے بڑے بزرگان دین نے جو کلام کیا ہے ہم اس میں سے چند آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، جس سے آپ اندازہ لگائیے کہ بزرگان دین ان کے بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں. مثلا حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد لیجئے کہ آپ اپنی کتاب غنیۃ الطالبین میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ تمام امتوں میں بہتر حضور کی امت ہے، اور ان سب امت میں اس زمانے والے بہترین ہیں جنہوں نے حضور کو دیکھا. اس فصل میں خلافت کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر خلافت کے والی امیر معاویہ رہے 19 سال تک، اور اس سے پہلے انہیں عمر رضی اللہ عنہ نے شام کا حاکم رکھا اور 20 سال تک رہے. یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو شام کا حاکم رکھا اور وہ 20 سال تک رہے. حضور غوث اعظم کا دوسرا ارشاد سنیے، غنیۃ الطالبین ہی میں ہے. امیر معاویہ اور حضرت علی کی جنگ کے متعلق وہ ارشاد فرماتے ہیں، اور لیکن حضرت علی کا حضرت طلحہ زبیر و عائشہ صدیقہ امیر معاویہ سے اس قتال کے متعلق امام احمد نے تصریح کی ہے کہ اس میں اور صحابہ کے تمام جنگوں میں بحث کرنے سے باز رہنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے تمام قدورتوں کو قیامت میں دور فرما دے گا، جیسا کہ اس نے خود ارشاد فرمایا. قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیت بھی کوٹ کرتے ہیں کہ ہم جنتیوں کے سینوں سے کینہ نکال دیں گے، اور اس کے بعد کہتے ہیں اس لیے
کہ حضرت علی مرتضی اور ان صحابہ سے جو جنگ کرنے میں حق پر تھے اور جو کوئی ان کی اطاعت سے خارج ہوا اور ان کے مقابل جنگ آزما ہوا اس نے امام برق سے بغاوت کی، لہذا اس سے جنگ جائز ہوئی۔ اور جن بزرگوں نے علی مرتضی رضی اللہ عنہ سے جنگ کی، جیسے حضرت طلحہ، زبیر، امیر معاویہ، انہوں نے حضرت عثمان کے خون کا بدلہ لینے کا مطالبہ کیا جو کہ خلیفہ برحق اور مظلوم ہو کر شہید کیے گئے۔ حضرت عثمان کے قاتلین حضرت علی کی فوج میں شامل تھے، لہذا ان میں سے ہر ایک صحیح تعویل کی طرف گئے۔ کیا مطلب ہوا؟ امیر معاویہ، حضرت طلحہ، حضرت عائشہ صدیقہ کا مطالبہ حضرت علی سے یہ تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے خون کا بدلہ لیا جائے۔ یہ مطالبہ اپنے طور پر بیجا نہیں تھا بلکہ بجا تھا۔ اسی طرح پھر غوث اعظم رضی اللہ عنہ نے ایک اور جگہ فرماتے اور رہی امیر معاویہ اور ابن سفیان کی خلافت، پس وہ اس وقت درست ہوئی جبکہ حضرت علی کی وفات ہو گئی اور امام حسن نے اپنی خلافت سے علیحدہ کر لیا اور امیر معاویہ کے سپرد آپ نے اپنی خلافت کر دی ایک مصلحت کی بنا پر جو امام حسن نے دیکھی، اور آپ کو مصلحت عامہ اسی میں نظر آئی کہ مسلمانوں کو خون خرابے سے بچایا جائے۔ دیکھیے آپ کس طریقے سے تعویل اور توجیہ ہو رہی ہے۔ امام حسن رضی اللہ عنہ امور خلافت سے جس کے حق میں دستبردار ہو جائیں اور ان سے صلح کر لیں، انہیں گمراہ اور ان کے متعلق کدورت دل میں کیسے آ سکتی ہے؟ معاذ اللہ، یہ تو پھر امام حسن پر بھی الزام آئے گا کہ امام حسن نے ایسے غلط آدمی کے حق میں اپنی دستبرداری کا کیوں اعلان کر دیا۔ اسی طریقے سے آپ آئیے ایک دو حوالے آپ اور ملاحظہ فرما لیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہم اہل سنت تمام صحابہ سے محبت کرتے ہیں اور انہیں بھلائی ہی سے یاد کرتے ہیں۔ دیکھیے امام اعظم ابو حنیفہ تو مطلق تمام صحابہ کرام علیہم رضوان کی بھلائی کا تذکرہ کرتے ہیں۔ آپ لاہور میں رہتی ہیں۔ حضرت داتا گنبش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک واقعے کا وہ اپنی کتاب کشف المحجوب میں اس طریقے سے ذکر فرماتے ہیں جو سننے کے لائق۔ داتا گنبش رحمت اللہ تعالی علیہ کی کشف المحجوب جو فارسی میں ہے اس کے صفحہ نمبر 58 سے یہ عبارت شروع ہوتی۔ حضرت داتا گنبش علی حجویری حضرت امیر معاویہ کے متعلق لکھتے ہیں کہ ایک دن ایک آدمی امام حسین رضی اللہ عنہ کے پاس آیا، بولا کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند، میں فقیر بال بچے دار، آج رات کی روٹی چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ ٹھہرو، ہمارا رزق راستے میں۔ اس کے پہنچنے پر زیادہ عرصہ نہ گزرا تھا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس سے آپ کی خدمت میں 5 تھیلیاں پہنچی، ہر ایک میں 1000 اشرفیاں تھیں، اور لانے والوں نے پیغام دیا کہ حضرت معاویہ نے معذرت کی ہے اور کہتے ہیں کہ یہ معمولی نذرانہ اپنی معمولی ضرورتوں پر خرچ فرما دیں، اس کے بعد اس سے بہت زیادہ حاضر کیا جائے گا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے اس فقیر کی طرف اشارہ فرمایا اور 5 تھیلیاں اس سے بخش دیں۔ اب بتائیے اگر امیر معاویہ خدا نہ خواستہ غلط ہوتے تو کبھی بھی امام حسین رضی اللہ عنہ حضرت امیر معاویہ کا نذرانہ قبول نہیں کرتے، اور اس قسم کی بے شمار مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ واقعتاً آپ اگر حضرت امیر معاویہ پر کچھ پڑھنا چاہتی ہیں، کچھ تحقیق کرنا چاہتی ہیں تاکہ آپ کی دل کی کدورت دور ہو جائے، حکیم الامت حضرت علامہ مولانا مفتی احمد یار خان صاحب بدایونی گجراتی رحمت اللہ تعالی علیہ مفتی اعظم پاکستان، ان کی آپ کتاب حضرت امیر معاویہ پر ایک نظر، یہ لاہور سے آپ کو کتاب مل جائے گی جو حضرت امیر معاویہ پر بڑی جامع ہے اور پڑھنے کے لائق ہے، جس سے آپ کے دل کی تمام کدورتیں انشاءاللہ دور ہو جائیں گی۔